بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 907 ہے، 907، اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 40 اور 41، 40 and 41۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتى إذا جاء أمرنا وفر التنور قل نحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العظيم۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جا آیا امرنا ہمارا حکم، وفار اور جوش مارا التنور تنور نے، قلنا تو ہم نے کہا، احمل سوار کر لے، فیہا اس کشتی میں، من کل زوجین ہر قسم سے جوڑا، 2 نر اور مادہ دونوں، واہلک اور اپنے گھر والوں کو، الا سوائے من اس شخص کے جو سبق پہلے گزر چکا، علیہ اس کی بابت، القول حکم، ومن اور ان کو بھی سوار کر لے جو آمنا ایمان لا چکے، وما آمنا ایمان نہیں لائے، معہ اس کے ساتھ، الا مگر قلیل تھوڑے ہی لوگ۔ وقال اور نوح نے کہا، ارکب تم سوار ہو جاؤ، فیہا اس کشتی میں، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے، مجریہا اس کا چلنا، ومرساہا اور اس کا ٹہرنا، ان ربی بے شک میرا رب، لغفور البتہ بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا، یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا۔ دوسری بات، اور تنور جوش مارنے لگا۔ تیسری بات، ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا لے لو۔ چوتھی بات، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو، اور جو ایمان لایا اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ پانچویں بات، ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ چھٹی بات، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر اس کا چلنا اور ٹہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ۔ ساتویں بات، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب کچھ بتلا دیا تھا کہ طوفان آئے گا اور تم غرق ہو جاؤ گے، اور نجات تمہاری اسی میں ہے کہ تم ایمان لا لو، تاکہ تم اس کشتی میں سوار ہو کر اپنی جان بھی بچا لو اور اپنی آخرت بھی بنا لو۔ مگر قوم اپنے ناپاک فیصلے پر قائم رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا۔ اس کی منظر کشی ان آیات میں کی جا رہی ہے، حتی اذا جاء امرنا وفرت التنور سے، کہ یہاں تک کہ مسلسل بارش کے ذریعے ہلاکت کا ہمارا حکم جب آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر جو ایمان لائے ان کو بچا لیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی منظور تھا کہ درندوں پرندوں اور چوپایوں کی نسلیں بھی باقی رہیں، اور طوفان نوح کے بعد یہ نسلیں زندہ رہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اہل ایمان ہیں انہیں کشتی میں سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لے، اور جانوروں میں سے بھی ہر قسم کے جوڑے، یعنی مذکر اور مؤنث، سوار کر لیں، تاکہ ان جوڑوں کے ذریعے طوفان کے بعد ان کی نسلوں کا سلسلہ جاری رہے۔ آپ کے گھر والوں میں سے سارے مرد حضرات اور خواتین کو سوار کر لیں، ہاں تمہاری بیوی کو سوار نہ کریں، اس لیے کہ یہ وہ ہے جس پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ دوزخی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 تھی، جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔
بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک مومنہ تھی اور دوسری کافرہ۔ جو کافرہ تھی وہ غرق ہو گئی، جو مومنہ تھی وہ کشتی میں سوار کر لی گئی۔ بعض مفسرین نے کشتی میں سوار ہونے والوں کی کل تعداد 6 یا 8 لکھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعداد کی وضاحت نہیں کی ہے۔ جب پانی بہرحال جب پانی آیا تو پہلے تنور سے ابلنا شروع ہوا، اور یہ تنور سے پانی کا ابلنا طوفان کے آغاز کی علامت تھی۔ فارت تنور کا یہ مطلب نہیں کہ سارا پانی تنوری سے نکلا، اس لیے کہ سورہ قمر کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، ہم نے خوب بہنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، پھر پانی اس کام کے لیے مل گیا جو پہلے سے تجویز ہو چکا تھا، یعنی آسمان کا پانی اور زمین کا پانی دونوں مل گئے۔ اس طرح پانی کی زیادتی کے ذریعے کافروں کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں فرمایا گیا إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُ وَاعِيَةٌ، بے شک جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اسے ہم تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور تاکہ اسے یاد کرنے والے کان یاد رکھیں۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، کہ اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹہنا بھی اللہ کے نام سے، بلا شبہ میرا رب بخشنے والا مہربان۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کہ اس کشتی کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور اس کا ٹہرنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ طوفان کے دوران جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو روکنا چاہتے تو بسم اللہ کہہ دیتے، اور جب چاہتے کہ کشتی چل پڑے تو پھر بسم اللہ کہہ دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سورہ مومنون آیت نمبر 28۔ جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر بیٹھ جائے تو یوں کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تعلیم بھی دی کہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، سورہ مومنون آیت نمبر 29۔ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ میں اتار اور تو بہترین اتارنے والوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔